تقوی کے لیے جدوجہد چاہیے، عمل، اور اس عمل میں پہلا رکن ہے ایمان، اور اس ایمان کا پہلا رکن ہے علم اور معرفت۔ علم اور معرفت کے بغیر ایمان نہیں آتا، ایمان کے بغیر عمل نہیں آتا، عمل کے بغیر تقوی نہیں آتا۔ یہ سیدھی سیدھی سی بات ہے، کوئی اس میں ٹیڑھی بات نہیں ہے، کوئی ایشو اس میں نہیں ہے۔ بیج بوئے بغیر گندم نہیں اگتی، گندم کاٹے بغیر غلہ اور اناج گھر میں نہیں آتا، پسوائے بغیر آٹا نہیں بنتا، گوندے بغیر روٹی اور چپاتی نہیں پکتی۔ اور ہم چاہیں کہ زمین سے روٹی اگائے، سیدھی سیدھی بات، کیا یہ تھریشریں لگانی ہے اور چکیوں سے آٹا پسوانا ہے اور گوندنا ہے اور تنور پہ پکانا ہے؟ تو نہیں ہو سکتا، یہ خلاف فطرت ہے۔ اور اسی طرح ہم کہیں کہ تقوی آ جائے عمل نہ ہو، میں تکلیف میں نہ جاؤں، نماز نہ پڑھنی پڑے، روزہ نہ رکھنا پڑے، خمس نہ دینا ہو، زکوٰۃ بھی ادا نہ کرنی پڑے، اخلاقیات کا بھی کوئی خیال نہ رکھنا ہو، عمل صالح آ جائے اور میں متقی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ نہیں ہو سکتا میں یہ سارے اعمال بجا لاؤں اور میرا ایمان نہ ہو۔ ایمان کے بغیر عمل ہو نہیں سکتا، اور ایمان بغیر علم و معرفت کے ہو نہیں سکتا، علم و معرفت بغیر عقل مندی کے نہیں ہو سکتا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ عقل نہ ہو اور علم ہو، کسی کے پاس عقل نہ ہو اور علم ہو، یہ کم از کم قرآن کی گواہی، انما یتذکر اولو الالباب۔ قرآن ایک جگہ ایک سوال، آپ کو موضوع نہیں ہے، لیکن قرآن نے انما حصر کیا، صرف اونلی، کون یتذکر، کون نصیحت حاصل کرتا ہے، کون عبرت حاصل کرتا ہے، کون ایمان لے آتا ہے؟ قرآن سارے کو ذکر کہا، ذکر سے جو انسان حاصل کرتا ہے اسے تذکر ہے وہ۔ تو یہ سارا قرآن، یہ ساری حدیث، یہ سارا کچھ کس کے پاس آتا ہے؟ جو اولو الالباب ہے، جن کی کھوپڑیوں میں دماغ ہے، اور وہ بھی یہ نہیں کہ خالی ہے، اس کو خرچ بھی کرتے ہیں۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا، تھوڑا سا کھوپڑی پہ زور بھی دینا ہوتا ہے۔ یہ دماغ کی گراری کو تھوڑا سا جب تک بندہ گھمائے نہیں تو پھر معرفت نہیں ہوتی، علم نہیں آتا۔ یہ دماغ اس وقت تک عقل نہیں ہے جب تک عقل اپنا کام نہ کرے۔ یہ پنکھا لگا دیا جائے چلے نہ، یہ پنکھا لگا دیا جائے نہ چلے، مائک لگا دیا جائے آواز کو نہ بڑھائے۔ آپ کے گھر میں گاڑی ہو وہ سٹارٹ ہی نہ ہو، تو یہ نہیں ہے، پھر نا نہیں ہے جب تک جو اس چیز کا کام ہے وہ انجام نہ دے، وہ چیز نہیں ہے۔ عقل کا کام کیا ہے؟ عقل کا کام ہے فکر، غور و فکر۔ جب تک غور و فکر نہ ہو بے عقلی ہے۔ جس انسان نے غور و فکر نہیں کی اس کی کھوپڑی اور گدھے کی کھوپڑی میں فرق نہیں ہے۔ حیوانوں نے کبھی اپنے ذہن پہ زور نہیں دیا، لیکن یہ انسان ہے جو کہ صاحب عقل ہے۔ لہذا قرآن سے نصیحت، قرآن کو سمجھنا صرف ان لوگوں کا کام ہے۔ قرآن خود سورہ مبارکہ نحل میں آیت نمبر 44 میں 44 میں ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا۔ قرآن کو ذکر، انما یتذکر وہاں فرمایا، یہاں ذکر، لِتُبَيَّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ یہ ذکر ہے ہی اس لیے کہ شاید غور و فکر کریں۔ غور و فکر، غور و فکر کس میں؟ سب سے پہلے تو ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ جب تک ہم غور و فکر نہیں کریں ہم عقل مند ہی نہیں ہیں، ہم انسان ہی نہیں ہیں، اولو الالباب ہی نہیں ہیں۔ لیکن غور و فکر میں اور خیال اور وہمیات میں فرق ہے۔ خیال کی دنیا اور ہوتی ہے، غور و فکر کی دنیا اور ہوتی ہے۔ ویسے تو کسی کا کوئی ایک لمحہ بھی نہیں گزرتا جس میں کوئی سوچ دماغ میں نہ ہو، کوئی منظر دیکھا ہوا، کسی کی یاد، کوئی سپنا، کوئی آرزو، کوئی تمنا، انہیں فکر نہیں کہتے۔ فکر کسے کہتے ہیں؟ فکر نام اس بات کا کہ کوئی بات ہمارے ذہن میں مسئلہ ہو حل نہ شدہ، کسی لا ینحل حل نہ شدہ بات پر سوچنا کہ اس کا حل کیا ہے، یہ ہے فکر۔
یہ نہیں کہ ماضی کی یادوں میں ڈوبا بیٹھا ہے، وہ پتہ نہیں کیا کیا خیالات، نہیں، اسے فکر نہیں کہتے، یہ خواب ہیں، یہ سپنے ہیں۔ فکر یہ ہے، ابھی عرض کیا ایک نمونہ کہ آیا خدا نے یہ کرایہ داری کے بھی کوئی احکام رکھے ہیں؟ وہ کیا ہے؟ یہ ایک فکر کا نمونہ۔ جب تک یہ حل نہ ہو جائے میں آسودہ نہ ہوں تو میں فکر میں ہوں۔ آیا خداوند تبارک تعالیٰ نے گلیوں کے بھی کوئی احکام رکھے ہیں؟ ہمارے محلے کی، ہمارے شہر کی گلیوں کے بھی کوئی احکام ہیں یا نہیں ہے؟ گلی میں جب مرضی آئے بس اپنی وہ پائپ گزارنے کے لیے توڑ دو، پھر بس پھر وہ بنانی نہیں ہے۔ ایک ایک زندگی گزارنے کے موضوع پر فکر، اور وقت بہت کم ہے، اور سب سے بڑا ایک اہم موضوع جس کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے، بالخصوص ماہ محرم اور سفر میں، سال کے پورے دنوں میں جب بھی ہم دین کو لے رہے ہوتے ہیں، تو ایک اہم موضوع فکر کا یہ ہونا چاہیے کہ میں دین کہاں سے لوں، میں دین کہاں سے لوں۔ آپ کے لیے ابھی سوال ہے، بسم اللہ جواب دیں۔ دین جتنے اس کے عقائد ہیں، جتنے اس کے احکام ہیں، جو آداب ہیں، جو اخلاق ہیں، پورا دین جو اللہ کے نبی لائے، جو آپ کے معصوم وسیع لائے، اگر میں یہ چاہوں کہ میں اس دین سے آشنائی حاصل کروں تو میں کہاں جاؤں؟ میرا سورس کیا ہونا چاہیے؟ وہ جس نے سبزی کی ریڑھی لگائی ہوئی ہے، جس کی شکل خوبصورت ہے، جس کی داڑھی بڑی ہے، جس کے سر پہ امامہ بڑا ہے، سب سے پہلا سورس میرے پاس دین کے حصول کا کیا ہے؟ سوچا؟ جواب دو۔ کیا ہونا چاہیے جواب؟ سب سے پہلا جواب یہ ہونا چاہیے قرآن، کتاب اللہ۔ یہ سب سے پہلا جواب ہے۔ دین لینا ہے تو کس سے؟ یہ مولوی، یہ ذاکر، یہ مرجع، یہ مجتہد، یہ شیخ، یہ مفسر، یہ محدث، یہ سارے سیکنڈری سورسز ہیں، ثانوی منابع۔ ایک مسلمان کے لیے پہلا منبع ہے قرآن۔ اچھا، مجھے قرآن آتا کتنا ہے؟ مجھے تو قرآن کا ناظرہ ہی نہیں آتا۔ اب اگر مجھے قرآن نہیں آتا تو پھر کیا؟ کبھی سوچا پھر کیا؟ پھر کس سے؟ جسے سب سے اچھا قرآن آتا ہو۔ یہی جواب ہونا چاہیے، نہیں جس کی آواز زیادہ سریلی ہو، جس کا قد اونچا ہو، جس کا امامہ 6 میٹر کے بجائے 10 میٹر کا ہو۔ بھائی یہ فکر ہے کہ میرے لیے سب سے پہلا سورس تھا قرآن، وہ تو مجھے آتا نہیں، اب کیا کروں؟ اب جسے آتا ہے، آج کے دور میں سب سے زیادہ قرآن 12 میں کسے آتا ہے؟ محلہ سادات سیدہ میں، اس مجمع میں سب سے زیادہ قرآن کسے آتا ہے؟ اس امام بارگاہ میں سب سے زیادہ قرآن کسے آتا ہے؟ اس کو میں نے سنا، اس سے دین لیا، یا نہیں فلاں بہر اور فلاں سے۔ یہ تیری زندگی کا بنیادی سوال ہے، یہ حل کر کے نہیں جائے گا قیامت کے دن۔ جتنی تو مجلسیں سن لے، جتنے تو درس پڑھ لیں، جتنے سوشل میڈیا چاٹ لے، یہ اگر اس سوال کا جواب درست نہیں ہے کہ تو نے اپنا دین کس سے لیا تھا، آیا اس سے جو قرآن سے سب سے زیادہ آشنا تھا تیری شناخت میں، یا نہیں جسے ایک آیت بھی پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا تھا؟ جس دن یہ مسئلہ حل ہو گیا، اس دن ہماری دینداری کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس بنیاد کو سیدھا کر۔ اگر بنیاد ٹیڑھی، سوریا تک بلڈنگ چلی جائے وہ ٹیڑھی ہوگی، تیری ساری دینداری وہ ٹیڑھی ہوگی، وہ قابل قبول نہیں ہوگی، وہ دیوار پر بروز قیامت مار دی جائے گی، جب تک کہ تو قرآن کے دروازے پر نہیں آیا۔ خداوند تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں پراپر چینل سے جو اس نے قرار دی ہیں، اور انہی پریورٹیز کے ساتھ، ترجیحات ہوتی ہیں نا، پہلی ترجیح کیا ہے؟ قرآن خود، اور خود میں، اور میرا بھی فہم کہاں پہنچا ہوا ہو کہ قرآن کے ایک ایک حرف کا اصلاً، اگر فرض کریں کہ میں ایک لفظ قرآن ہی کا لفظ لے لیتے ہیں، اگر یہ قرآن اکیلا لکھا ہو تو اس کو القرآن ہو تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اگر اس پر بے اس کے ساتھ لگ جائے، بالقرآن ہو جائے، تو معنی میں کیا تبدیلی آتی ہے؟
تبدیلی آ جاتی ہے بڑی زمین سے آسمان تک کی. رسولہ پڑھ دیا تو کیا معنی بنے گا؟ اور رسولہ پڑھ دیا تو کیا معنی پڑے بن جائے گا. یہ میرا فہم ہونا چاہیے. یہ کتاب اس لیے خالی اس کے ظاہر کو سمجھنے کے لیے، بطون کو تو ہم کہاں جانتے ہیں، لیکن اتنے نکمے قرآن کے دروازے پر نہیں آنا. جو قرآن کو جانتے ہیں ان کے دروازے پر نہیں آنا. پھر دین کس لیے؟ وہ دین ہر کسی کا بنایا ہوا دین ہو سکتا ہے، خدا کا اور رسول خدا کا اور ائمہ خدا کا دیا ہوا دین نہیں ہو سکتا، مگر یہ کہ اتفاقاً کچھ چیزیں ایسی بھی ہو جائیں. ہم اتفاق کے بھی تو قائل نہ چلیں. ہو سکتا ہے وہ جو ہے نا تکا لگ جائے، تو ہو سکتا ہے، اللہ کرے، میں تو کہتا ہوں زیادہ تکے لگ جائیں. بہرحال خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں انہی منابع سے، انہی سورسز سے، اسی طریقے سے دینداری حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے جو اس نے طے کیا ہے.